السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں واٹر پولوشن کے چیپٹر میں آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہوگا، اور ہمارا لیکچر نمبر 4 بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ اور اس کے ساتھ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کے متعلق ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کو۔ تو بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کی تعریف اس طرح سے ہے کہ یہ پیمائش ہے ڈیزولو آکسیجن کی جو ضرورت ہوتی ہے ڈیکمپوز کرنے کے لیے آرگینک میٹر کو پانی کے اندر، یعنی پانی کے اندر جو آرگینک ویسٹ ہوگا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیکٹیریا یا دوسرے آرگنزمز کے ذریعے اس کو اور اس ڈیگریڈیشن میں جتنا آکسیجن وہ آرگنزمز کنزیوم کریں گے اس کو ہم کہیں گے بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ، اور اس کو عام طور پر 5 دن یا 5 سے زیادہ دن تک پیمائش کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی پانی کے سیمپل کو لے کر اس میں آرگینک ویسٹ ڈالا جاتا ہے اور 5 دن تک پھر اس کی آکسیجن کنزپشن یعنی آکسیجن لینے کو میئر کیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ معلوم کی جاتی ہے۔ اب بیولوجیکل ویلیو جو ہے یعنی بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کی جو ویلیو ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ملی گرامز میں، اور آکسیجن خرچ کرنے کے لیے پر لیٹر سیمپل، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 لیٹر سیمپل لیں گے، یعنی 1 لیٹر ہم نے پانی لیا اور اس کے اندر ہم نے کوئی آرگینک سیمپل رکھ لیا۔ اب اس آرگینک سیمپل کو ہم 20 سینٹی گریڈ پر انکیوبیٹ کر دیں گے 5 دن کے لیے، یعنی 20 سینٹی گریڈ پہ رکھیں گے 5 دن کے لیے، اور اس کے بعد جتنا آکسیجن وہ کنزیوم کرے گا ملی گرامز میں، اس سے ہمیں اس کا بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں سمجھنے کے لیے بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کو۔ تو پانی جو ہے وہ پولوٹڈ ہوتا رہتا ہے آرگینک میٹرز کے تھرو اپنے بہنے کے راستے میں، اور آرگینک میٹر جو موجود ہوتے ہیں واٹر سپلائی کے اندر، اور بیکٹیریا جو پانی کے اندر موجود ہیں وہ اس آرگینک میٹر کو یا اس کی توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس آرگینک میٹر کو ایز اے ویسٹ بیکٹیریا ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس ڈیکمپوزیشن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو بیکٹیریا آکسیجن کو جو پانی کے اندر ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا دوسرے ایکویٹک آرگنزمز کو جو آکسیجن چاہیے تھا اس کو بھی روب کر دیتے ہیں، اس کو بھی چوری کر لیتے ہیں، یا اس کو بھی وہ یوٹیلائز کر دیتے ہیں اس ویسٹ کو توڑنے کے لیے۔ اس طرح پانی میں موجود جو دوسرے آرگنزمز ہیں اس کو آکسیجن کی مقدار ٹھیک طرح سے نہیں مل پاتی۔ تو بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے ایک معیار ہے آکسیجن کے استعمال کا، یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ پیمائش ہے آکسیجن کے استعمال کا مائکرو آرگنزمز کے ذریعے جو ڈیکمپوز کرتے ہیں پانی کے اندر ویسٹ کو۔ تو ایک بڑی مقدار آرگینک ویسٹ کی پانی کے سپلائی کے اندر اگر موجود ہو تو وہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اس پانی کے اندر بیکٹیریا بھی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے جو ڈیکمپوز کریں گے اس ویسٹ کو۔ اس کیس میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ جائے گی، یعنی BOD ویلیو بھی بہت بڑھ جائے گا اس پانی کا۔ اس طرح جو ہے BOD بھی بڑھ جائے گا، اور جب یہ ویسٹ کنزیوم ہوگا یا ڈسپرس ہوگا پورے پانی کے اندر تو پھر اس کے بعد BOD لیول دوبارہ کم ہو جائے گا، ڈکلائن کم ہو جائے گا، یعنی وہ ویسٹ جب زیادہ ہوگا پانی میں تو BOD لیول انکریز ہو جائے گا، آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اور جب اس کی ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی تو دوبارہ آکسیجن کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اس پانی کے اندر۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں جی۔
biological oxygen demand nitrates and phosphates یعنی biological oxygen demand کا نائٹریٹ اور فاسفیٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو نائٹریٹس اور فاسفیٹس جو پانی کے اندر موجود ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں biological oxygen ڈیمانڈ میں۔ کیسے حصہ لیتے ہیں؟ نائٹریٹ اور فاسفیٹ یہ پلانٹس کے نیوٹرینٹس ہیں اور یہ پلانٹ لائف یعنی الجی وغیرہ کی گروتھ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب پانی میں فاسفیٹ اور نائٹریٹ زیادہ ہوں گے تو زیادہ الجی گرو کریں گے، اور جب زیادہ پلانٹ گرو کریں گے تو لازماً وہ مریں گے بھی زیادہ۔ اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے آرگینک ویسٹ کی مقدار پانی کے اندر بڑھ جاتی ہے، پھر اس ویسٹ کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے بیکٹیریا ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس طرح بیکٹیریا آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں تو بی او ڈی لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب دو ٹرم ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ سے، اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ میں اور بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ میں ذرا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ اصل میں پیمائش ہے مالیکول آکسیجن کے استعمال کی جو بایو کیمیکل ڈیگریڈیشن میں آرگینک مٹیریلز کی چاہیے، اور بایو کیمیکل ڈیگریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بایو کیمیکل پروسیسز کے ذریعے یعنی بیکٹیریا کے ذریعے، فنجائی کے ذریعے اور اسی طرح دوسرے چیزوں بایو کیمیکل پروسیسز کے ذریعے آرگینک مٹیریل کو ڈیگریڈ کرنا، کاربونیشیس ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کاربن اور اس کے مرکبات کو ڈیکمپوز کرنا۔ اور آکسیجن جو استعمال ہوتی ہے آکسیڈائز کرنے کے لیے ان آرگینک مٹیریل کو یعنی سلفائڈ اور فیرس آئنز کو، اس کو ہم میئر کرتے ہیں کہ یہ وہ آکسیجن ہے جو استعمال ہوتی ہے ریڈیوس کرنے کے لیے نائٹروجن کو، یعنی اٹ آلسو میجرز دا اماؤنٹ آف آکسیجن، یہ آکسیجن کی وہ استعمال ہونے والی مقدار ہے جو آکسیڈائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ریڈیوسڈ نائٹروجن کو، جس کو ہم نائٹروجن ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں۔ بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ دوسری طرف صرف ہمیں بتاتی ہے آکسیجن کا استعمال بیکٹیریا کے ذریعے ڈیگریڈ کرنے کے لیے آرگینک سبسٹانسز کو۔ اب یہاں پر اب بایو کیمیکل بی او ڈی اور بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کا فرق سمجھ لیں کہ بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے یہ آکسیجن کا استعمال ہے بایو کیمیکل ڈیگریڈیشن میں، یعنی بایو کیمیکل ڈیگریڈیشن میں فنجائی کی ڈیگریڈیشن کی بھی بات کرتے ہیں، بیکٹیریا کی بھی بات کرتے ہیں اور دوسرے بایو کیمیکل مینز کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ میں ہم صرف اور صرف بیکٹیریا کی بات کریں گے ویسٹ کو توڑنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے انوائرمنٹل سگنیفیکنس کی طرف بیولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ کی۔ تو نمبر 1، یہ ایک بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے یا مین ٹیسٹ ہوتا ہے بایو ڈیگریڈیبلٹی کا کسی بھی سیمپل کو چیک کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی سیمپل میں کتنا بایو ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے یہ بی او ڈی کے ذریعے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں ویسٹ آف اسٹرینتھ بھی بتاتی ہے پولوشن کی، یعنی کوئی پولوشن کتنی دیر میں ڈیگریڈ ہوگا اس کو ہم ویسٹ آف دی اسٹرینتھ آف دی ویسٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں بی او ڈی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک اہم پیمائش ہے معلوم کرنے کے لیے پولوشن کو سرفیس اور گراؤنڈ واٹر دونوں کے اندر جہاں کنٹامینیشن موجود ہو ڈسپوزل آف ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ایفلوئنٹ کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہمیں بتاتی ہے ڈسچارجز کے اثرات، یعنی ڈسچارجز کے اثرات کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں آکسیجن ریسورسز جو پانی لے رہا ہو، یعنی پانی جتنا آکسیجن لے رہا ہوگا اس کی بیس پر ہم ڈسچارجز میں ہونے والے اثرات کو بھی معلوم کر سکتے ہیں، یعنی وہاں کی پولوشن کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، بی او ڈی کی پیمائش کو جب ہم خام یعنی را واٹر جس کی صفائی نہ ہوئی ہو اس کے اندر اور ٹریٹڈ واٹر جس کی صفائی ہو چکی ہے اس ویسٹ واٹر کے اندر،
یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، یعنی BOD کی پیمائش ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کے طور پر یوز کرتے ہیں ان دونوں واٹرز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ فیسلٹی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کتنی آسانی سے ہو سکتی ہے، تو وہ بھی BOD کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، BOD سے جو ڈیٹا میں معلوم ہوتا ہے، BOD کے ٹیسٹ کرنے سے جو ڈیٹا میں معلوم ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے انجینئرنگ کاموں میں، یعنی اسی کو دیکھ کر کے انجینئرز پھر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹس بناتے ہیں، پانی کی صفائی کے پلانٹس بناتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ فیکٹرز جو اثر ڈالتے ہیں BOD پر، بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ پر، تو اس میں ہم بات کریں گے صرف ٹمپریچر کی، یعنی ایلیویٹڈ ٹمپریچر، جو بڑا ہوا ٹمپریچر ہوگا وہ کم کر دے گا ڈیزولوڈ آکسیجن کو پانی کے اندر، اس طرح سے نقصان ہوگا ایکویٹک آرگینزم جیسے مچھلی، ایمفیبینز اور دوسرے جانداروں کو۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے بڑھ جائے گی میٹابولک ریٹ جانداروں کی، اور ان کی انزائم ایکٹیویٹی بھی ہائی ٹمپریچر سے بڑھ جائے گا، نتیجے میں کنزپشن زیادہ ہو جائے گی فوڈ کی تھوڑے ٹائم میں۔ تیسرے نمبر پر زیادہ ٹمپریچر کم کر دے گا آکسیجن کی ڈسپرشن کو ڈیپر واٹر کے اندر، اس طرح سے یہ کنٹریبیوٹ کرے گا اینوروبک کنڈیشنز میں، یعنی بغیر آکسیجن والی کنڈیشنز کو بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بڑھا دیتا ہے بیکٹیریل لیولز کو، بیکٹیریا کی مقدار کو سیمپل آف فوڈ سپلائی کے اندر، اگر یہاں پر فوڈ سپلائی ہو۔ نمبر 5، جتنا واٹر زیادہ ٹمپریچر پانی کا بڑھتا جائے گا، اس میں پلانٹ کی گروتھ ریٹ بھی بڑھ جائے گی، اس کے نتیجے میں کم لائف اسپین والی یعنی تھوڑی زندگی والے پلانٹس کے اسپیشیز زیادہ پیدا ہو جائیں گے، ان کی اوور پاپولیشن یعنی بہت زیادہ تعداد بن جائے گی، جس کی وجہ سے الجی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر آکسیجن پانی کے اندر مزید ریڈیوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ۔ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے وہ پیمائش ہے پانی کے اس کیپیسٹی کے جب وہ کنزیوم کرتی ہے آکسیجن کو ڈیکمپوزیشن میں آرگینک میٹرز کی، اور اس کے علاوہ آکسیڈیشن میں ان آرگینک کیمیکلز جیسا کہ امونیا اور نائٹرائٹ کی۔ تو BOD اور COD میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم صرف آرگینک میٹرز کی بات کر رہے تھے، یہاں پر آرگینک کے ساتھ امونیا اور نائٹرائٹ جیسے ان آرگینک میٹرز کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو COD میئرمنٹ ہے کامن۔ COD میئرمنٹ عام طور پر سیمپل ویسٹ واٹر پر بنایا جاتا ہے، یعنی COD کی جو پیمائش ہے وہ ہم سیمپل ویسٹ واٹر پر کرتے ہیں، جو نیچرل واٹر ہوتا ہے ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹ سے آنے والا واٹر، اس میں COD کو میئر کیا جاتا ہے۔ اب میتھڈ ڈٹرمائن کرنے کا COD کو، تو COD یعنی کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کو معلوم کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ لیبارٹری طریقوں سے، جس میں کلوز واٹر سیمپل لیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک خاص ٹمپریچر پر انکوبیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی خاص ٹمپریچر پر رکھ دیا جاتا ہے کسی اسٹرانگ آکسیڈینٹ کے ساتھ اور خاص حالات میں خاص ٹائم کے لیے۔ اور وہ اسٹرانگ آکسیڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو ہم یوز کرتے ہیں کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کو معلوم کرنے میں، وہ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ہے۔ اس سے پہلے پوٹاسیم پر میگنیٹ کو یوز کیا جاتا تھا، لیکن اس کی ویلیو کبھی کم کبھی زیادہ آتی تھی، تو اس کے بعد پھر سائنٹسٹ نے COD معلوم کرنے کے لیے پوٹاسیم پر میگنیٹ کے بجائے پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا، اور اس کو یوز کیا جاتا ہے بوائلنگ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ملا کر۔ تھینک یو فار واچنگ۔